یہ آکاشوانی سری نگر ہے۔ اعجازہ اختر سے خبریں سنیے۔ لوک سبھا انتخابات کے چوتھے مرحلے کے لیے ووٹنگ جاری ہے۔ اس مرحلے میں مختلف حلقوں سے اب تک درمیانہ درجے کی پولنگ کی اطلاع ملی ہے۔ چوتھے مرحلے میں 9 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام ایک علاقے میں 96 پارلیمانی حلقوں کا احاطہ کیا جا رہا ہے۔ ان میں آندھرا پردیش کی 25، تلنگانہ کی 17، اتر پردیش کی 13، مہاراشٹر کی 11، مدھیہ پردیش اور مغربی بنگال کی 8، بہار میں 5، جھارکھنڈ اور اڈیشہ کی 4 سیٹیں اور مرکز کے زیر انتظام علاقے جموں کشمیر کی ایک نشست شامل ہے۔ ووٹنگ آج صبح 7 بجے شروع ہوئی اور شام 6 بجے ختم ہوگی۔ آکاشوانی کے نامہ نگاروں کے مطابق مختلف پولنگ بوتھوں پر ووٹروں کی لمبی قطاریں نظر آ رہی ہیں۔ نوجوانوں اور خواتین ووٹروں میں خاصا جوش و خروش دیکھا جا رہا ہے۔ چوتھے مرحلے کے لیے کل 1717 امیدوار میدان میں ہیں، جن کی سیاسی قسمت کا فیصلہ 17 کروڑ 70 لاکھ سے زیادہ رائے دہندگان کریں گے۔ اس مرحلے کے تحت پولنگ کا احسن طریقے سے انعقاد کرانے کے لیے 1,92,000 پولنگ اسٹیشنوں پر 19 لاکھ سے زائد پولنگ اہلکار تعینات کیے گئے ہیں۔ چوتھے مرحلے کے تحت جموں کشمیر کے سری نگر پارلیمانی نشست کے لیے بھی ووٹ ڈالے جا رہے ہیں۔ ہمارے نمائندوں کے مطابق سری نگر میں اب تک پولنگ کی شرح 15% کے آس پاس رہی ہے، جبکہ پلوامہ، شوپیاں، گاندربل اور بڈگام اضلاع میں پولنگ کی شرح 16% سے زائد بتائی جا رہی ہے۔ اطلاعات کے مطابق بڈگام اور گاندربل اضلاع میں ابھی تک پولنگ کی شرح سب سے زیادہ 23% کے آس پاس بتائی جا رہی ہے۔ اس نشست کے لیے کل 24 امیدوار اپنی قسمت آزما رہے ہیں۔ سری نگر، پلوامہ، شوپیاں، گاندربل اور بڈگام اضلاع پر مشتمل اس نشست کے لیے کل 17,47,810 رائے دہندگان اپنے حق رائے دہی کا استعمال کر رہے ہیں۔ ووٹنگ کے لیے 2,135 پولنگ اسٹیشن قائم کیے گئے ہیں۔ عالمی شہرت یافتہ سیاحتی مقام گلمرگ میں رائے دہندگان میں بیداری پھیلانے کے لیے منعقد ہونے والا 2 روزہ میگا سویپ جشن جمہوریت کل اختتام پذیر ہوا۔ اس پروگرام میں صوبائی کمشنر کشمیر وجے کمار بھدوری، جنرل آبزرور دیپیندر سنگھ کے علاوہ انتظامیہ کے کئی اہم عہدیدار اور دیگر شخصیات نے شرکت کی۔ اس 2 روزہ پروگرام کا آغاز 11 مئی کی شام کو ایک دلکش میوزیکل کنسرٹ سے ہوا۔ پروگرام کے دوسرے دن کا آغاز گلمرگ کی شجرکاری مہم سے ہوا، جو سویپ پہل کی گرین الیکشن مہم کے تحت منعقد ہوئی، جس میں معزز شہریوں اور طلباء کے ساتھ ساتھ عام لوگوں اور پولیس اہلکاروں نے پودے لگائے۔ پروگرام کے آخری دن مختلف کھیلوں کی سرگرمیوں کا انعقاد کیا گیا، جس کا آغاز سویپ اقدام کی ٹریک فار ڈیموکریسی مہم کے تحت اہتمام کیا گیا۔ انتخابی عمل میں شمولیت کو فروغ دینے کے لیے باندی پورہ کے ہاجن علاقے میں سویپ کے تحت پہلا پنک کانکلیو منعقد کیا گیا، جس کو خاصی پذیرائی حاصل ہوئی۔ کانکلیو میں مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والی خواتین نے شرکت کی، جن میں کاروباری شخصیات، شاعر، ہونہار طالب علم، کھلاڑی اور سرکاری ملازمین شامل تھے، جو انتخابی میدان میں جنسی مساوات کی متنوع نمائندگی اور عزم کو اجاگر کرتے ہیں۔ اس موقع پر گلابی پولنگ اسٹیشنوں کی اہمیت پر زور دیا گیا، جن کا انتظام بالخصوص خواتین پولنگ عملے کے ذریعے کیا جاتا ہے، تاکہ انتخابی عمل میں خواتین کی زیادہ سے زیادہ شرکت کی حوصلہ افزائی کی جا سکے۔ یہ کانکلیو 3 الگ الگ استفساری سیشنوں پر مشتمل ایک سیریز میں پیش کیا گیا۔ سینٹرل بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن نے آج 12ویں جماعت کے نتائج کا اعلان کیا۔ بورڈ کے امتحانات میں قریب 88% طلباء کامیاب ہوئے ہیں۔ ان میں 24,000 سے زیادہ طلباء نے 95% سے زیادہ اور 1,16,000 سے زیادہ طلباء نے 90% سے زیادہ نمبرات حاصل کیے ہیں۔ طلباء CBSE کی سرکاری ویب سائٹ cbse.gov.in اور cbseresults.nic.in پر اپنے نتائج کے بارے میں جانکاری حاصل کر سکتے ہیں۔ نتائج کو ڈیجی لاکر کے ذریعے بھی براہ راست دیکھا جا سکتا ہے، جو طلباء کو ڈیجیٹل طور پر اپنی مارک شیٹس حاصل کرنے کا ایک آسان آپشن فراہم کرتا ہے۔ اس کے علاوہ طلباء متبادل طور پر امنگ ایپ پر اپنے نتائج چیک کر سکتے ہیں۔ انجمن شرعیہ شیعہ جموں کشمیر کی ایک وفد، جس کی قیادت آغا سید مجتبی عباس کر رہے تھے، نے کل راج بھون سری نگر میں لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا سے ملاقات کی۔ وفد نے 10 محرم الحرام کے یوم عاشورہ کے جلوس کو روایتی روٹ پر بحال کرنے کے لیے لیفٹیننٹ گورنر سے مداخلت کی درخواست کی۔ وفد نے لیفٹیننٹ گورنر سے شیعوں کے مقدس مقامات پر سہولیات کے بارے میں بھی تبادلہ خیال کیا۔ اس کے علاوہ کئی وفود اور افراد نے بھی LG سے ملاقات کی۔ بعد میں لیفٹیننٹ گورنر نے وفد کے پیش کردہ مسائل پر مناسب کارروائی کا یقین دلایا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔